मेरी बीवी डिलीवरी के फ़ौरन बाद अपने मेके चली गई थी। मैं बार बार इससे मिलने की कोशिश करता रहा, लेकिन मेरी सास ने मुझे घर में दाखिल नहीं होने दिया। अभी मेरा बेटा 1 महीने का भी नहीं था कि मुझे कोर्ट से नोटिस मिला। मेरी बीवी मुझसे खुला मांग रही थी। जब मैं कोर्ट में पेश हुआ तो ये देखकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि मेरी बीवी का चेहरा तो बुरी तरह से। कोर्ट में मुकम्मल तौर पर सन्नाटा छाया हुआ था। हम सब लोग काफ़ी देर से इंतज़ार में खड़े थे कि कब शहला वहाँ पर आए और आकर अपने खुला लेने की वजह बता सके। तकरीबन 15 मिनट ऊपर हो चुके थे। अब तो जज भी परेशान होकर उठने की कोशिश कर रहा था। तभी धीरे से कोई कमरे में दाखिल हुआ। हमने चौंक कर देखा तो एक बुर्के में लिपटी हुई लड़की खड़ी थी। देर के लिए माजरत, मैं शैला हूँ, ये कहकर वो वहाँ दाखिल हुई, जबकि मुझे बड़ा अजीब लगा क्योंकि शहला ने आज तक बुर्का नहीं पहना था। फिर अब वो क्यों बुर्का पहन कर आई थी? सिर्फ इतना ही नहीं, इसने निकाब भी कर रखा था। जज ने हाँ में सर हिलाकर इसे बैठने की इजाज़त दी, जबकि मेरे अंदर एक तूफान मचा हुआ था। जब शैला नहीं आई थी तब भी मैं मुसलसल यही दुआ कर रहा था कि काश वो यहाँ पर आए ही ना, क्योंकि मैं अपनी बीवी से अलहदा नहीं होना चाहता था। हम दोनों की बड़ी अच्छी निभ रही थी। फिर अचानक क्या हो गया कि वो मुझसे सिर्फ छोड़कर चली गई, बल्कि मुझसे खुला लेने का भी तकाजा कर दिया। जी तो मिस शहला, आप क्यों अपने शोर से खुला लेना चाहती है? वकील ने शहला को कटोरे में खड़ा करके पूछा तो वो एकदम चौंक गई। फिर बुर्दबारी से बोली, मुझे नहीं रहना है, बस ये मेरे खर्चे पूरे नहीं करता। जी अकमल साहब, क्या आप इनके खर्चे पूरे नहीं करते? वकील ने मुझसे सवाल पूछा तो मैंने संजीदगी से कहा, वकील साहब, मैं आपके हर सवाल के जवाब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले मेरी बीवी मुझे अपनी शक्ल दिखाए। मैं कैसे मान लूँ कि बुर्के के नीचे मेरी बीवी ही है? मैं तो यकीन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी बीवी ने आज तक कभी भी बुर्का तो दूर की बात चादर भी नहीं ली। फिर आप कैसे वो ये बुर्का पहन कर आई थी? सिर्फ बुर्का ही नहीं बल्कि निकाब में भी मौजूद है। मेरी बात पर पूरा कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया, और कुछ कहने से पहले ही शैला ने धीरे से अपना निकाब उतार दिया। इसका चेहरा देखकर हम सब एकदम से डर गए, क्योंकि निकाब के नीचे मेरी शहला नहीं थी। इसका चेहरा बुरी तरह से झुलसा हुआ था। यूँ लग रहा था कि इसके चेहरे के आधे हिस्से पर किसी ने तेजाब फेंक दिया हो। ये देखकर मेरे दिल को एकदम से होल पड़ने लगे। मैं तेज़ी से शहला की जानब भागा। इससे पहले मैं इसके करीब जाता, वो एकदम से धबक कर दीवार के साथ जा लगी। शहला, ये तुम्हें क्या हो गया है? मैंने तकरीबन रोते हुए पूछा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी बीवी के साथ इतना बड़ा वाक़या कैसे हो गया। शैला, तुम ठीक तो हो ना? मैं बेबसी से बार बार यही सवाल पूछ रहा था, जबकि वहाँ मौजूद सभी लोग मुझे देख रहे थे। लेकिन मुझे इस वक्त किसी एक इंसान की भी परवाह नहीं थी। जब मेरी बेकरारी अपने अरूज पर पहुंच गई तो शहला नरमी से बोली, असल वजह ही यही है। मैं इस वजह से तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि किसी ने शरारत करते हुए मेरे चेहरे पर तेजाब फेंक दिया है। मेरी ज़िंदगी तो अजाब बन चुकी है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए मज़ीद किसी किस्म की भी मुश्किलात पैदा नहीं करना चाहती। शहला ने ये बात कही तो मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू निकलने लगे, और मैं भाग कर सब लोगों के सामने जाकर शहला से लिपट गया और बोला, तुम्हें अपने चेहरे की वजह से मुझसे तलाक लेने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा, मैं तुम्हें वादा करता हूँ। तो मैं भी कभी किसी भी कमी का ताना नहीं दूंगा। तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। मैं पागलों की तरह बोल रहा था। वहाँ मौजूद सभी लोगों ने एकदम से तालियां बजाना शुरू कर दी। तभी जज ने भी ये फैसला कर दिया कि अगर तुम्हारा शोहर तुम्हें अपने पास रखने के लिए तैयार है तो तुम्हें ये खुला नहीं लेनी चाहिए। मैंने भी हाँ में सर हिलाकर कहा, इनकार कर दो शहला, तुम मेरे साथ ही रहोगी। ये वो वक्त था जब मैंने एक लम्हे के लिए महसूस किया कि शहला के चेहरे की रंगत उड़ चुकी है और वो काफ़ी डरी हुई लग रही थी। लेकिन अगले ही लम्हे मैंने ये ख्याल अपना वहम समझकर झटक दिया, हाँ मुझे नहीं चाहिए तुमसे खुला। भला आखिर इसने ये जुमला बोल तो मेरा तन बदन में जो एक चट्टान की मान सख्त हुआ था एकदम से ढीला पड़ गया, और मैंने वही रब का शुक्र अदा करना शुरू कर दिया। सब लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश थे। जज ने खुला के कागजात हमें वापस कर दिए और कहा कि तुम लोग जा सकते हो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। वहाँ से बाहर निकलते ही इससे अपने एक रेस्टोरेंट में ले आया। वहाँ जाने का मकसद यही था ताकि मैं तफसील से पूछ सकूं इसके साथ इतना बड़ा वाक़या कैसे हुआ और इसके पीछे असल गुनहगार कौन है। बताओ ये सब कुछ कैसे हुआ? तो वो एकदम से घबरा गई। मुझे शादी से पहले कोई और लड़का पसंद करता था, और वो भी अपनी बीवी को लेकर इसी अस्पताल में आया हुआ था। रात को अचानक से कमरे में आया तो इसने मेरे चेहरे पर तेजाब फेंक दिया।
جس کے بعد میں وہاں سے بھاگ گئی۔ یہ بات بڑی عجیب تھی کیونکہ آج تک شہلا نے کبھی بھی کسی ایسے واقعے کا ذکر میرے سامنے نہیں کیا تھا، لیکن یہ سب کچھ تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا۔ اس ہسپتال میں آ کر وہ کیسے تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ اس بات پر وہ بکھلا گئی اور جلدی سے بولی، نہیں، کسی کو بھی نہیں پتا۔ جب میرے ساتھ یہ ہوا تو فوراً ہی میں وہاں سے بھاگ گئی۔ وہ تیزاب اتنا تیز نہیں تھا، اس سے مجھے تکلیف تو نہیں ہوئی، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی میرا چہرہ ایسا ہو گیا۔ وہ بول رہی تھی لیکن اس کی باتوں کا کوئی مطلب نہیں بن رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا گویا وہ بات بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ پھر بھی تم مجھے بتاتی، تم نے سیدھا سیدھا خلا کا نوٹس بھیج دیا۔ میں نے اگلا شکوہ کیا تو وہ خاموش ہو گئی۔ میرے اندر عجیب سی کشمکش تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے یہ میری بیوی نہیں ہے، لیکن اس کا آدھا چہرہ بالکل شہلا جیسا ہی تھا۔ میں اپنے اندر کافی پریشان تھا۔ چلو آؤ تمہاری امی کی طرف چلے۔ لیکن کیوں؟ وہ ایک دم سے ڈر گئی۔ کیوں کا کیا مطلب؟ ہمارا بیٹا وہاں پر ہے، تمہاری ماں کو بھی تو پتہ ہونا چاہیے میں تمہیں اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں۔ باقی جو بھی بات ہے ہم وہاں بیٹھ کے کر لیں گے۔ میری بات پر اس نے ہاں میں سرا لایا اور میرے ساتھ چلی آئی۔ اس کے چلنے، اٹھنے بیلنے اور بولنے کا انداز 1 مہینے کے اندر اندر ہی کافی بدل چکا تھا۔ ہم ان کے گھر گئے تو میری ساس باہر نکلی اور مجھے دیکھ کر بڑی خوش ہوئی۔ پھر پیار دے کر بولی، آؤ بیٹا، میں نے تو بڑا منع کیا تھا شہلا کو کہ تم سے طلاق مت دے، اپنے شوہر کو بتا دو، وہ تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑے گا بلکہ تمہارا سہارا بننے کی ہی کوشش کرے گا۔ لیکن اس میں میری ایک بات بھی نہیں مانی۔ مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ تم دونوں کو یوں اکٹھا دیکھ کر۔ جب سے یہ گئی تھی پیچھے سے میں مسلسل یہی دعا کر رہی تھی کہ کاش تم دونوں کے معاملات صحیح ہو جائیں، کیونکہ کل کو اس بچے کو بھی تو اپنی ماں کی ضرورت ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے میری ساس نے جھولے میں سے میرا بیٹا نکال کر میری جانب کیا تو ایک لمحے کے لیے میرا پورا وجود خوشی سے بھر گیا۔ تقریباً 1.25 مہینہ بعد میں اپنے بیٹے کی شکل دیکھ رہا تھا۔ جب سے وہ دنیا میں آیا تھا میں ایک مرتبہ بھی اس کے پاس نہیں گیا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو اپنی گود میں لیا اور زور سے اپنے ساتھ لگا کر بھیج لیا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا گویا میری دنیا مکمل ہو چکی ہے۔ شہلا، اٹھو، جاؤ کچھ کھانے کے لیے دیکھو۔ میری ساس نے شہلا کو اٹھانا چاہا تو میں نے منع کر دیا کہ ہم لوگ کھانا کھا کر آئے ہیں، بس اب شہلا کا سامان دے دے، میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ میری بات پر میری ساس بھی ایک دم سے خاموش ہو گئی۔ پھر اس نے شہلا کو دیکھا تو گہرا سانس بھر کے بولی، ہاں بیٹا، تمہاری ہی بیوی ہے، بس اچھی طرح رہنا۔ تم دونوں کے جو بھی معاملات تھے وہ ختم ہو چکے ہیں۔ بے شک کسی کی بھی غلطی تھی، لیکن معاف کر دو سب کچھ، پر اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزارو۔ میری ساس میرے ساتھ باتیں کرنے لگ گئی، جبکہ شہلا اٹھ کر کمرے میں اپنا سامان لینے کے لیے چلی گئی۔ میں بھی اٹھ کر کمرے میں اس کے پیچھے جانے لگا تو میری ساس ایک دم سے ڈر گئی اور جلدی سے بولی، نہیں بیٹا، یہیں پر بیٹھو، مجھے تمہارے ساتھ ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں بیٹھ گیا اور پوچھا، جی آنٹی، کیا بات ہے بتائیں، نہ پریشان لگ رہی ہیں آپ؟ تو وہ سوچتے ہوئے بولی، ہاں بیٹا، میں پریشان تو بہت ہوں، کیونکہ شہلا کی حرکتیں بہت عجیب ہو چکی ہیں۔ عجیب مطلب؟ میرے جسم کے بال ایک دم سے کھڑے ہو گئے، کیونکہ شہلا میں ایک عجیب پن میں نے بھی بڑی اچھی طرح سے محسوس کر پا رہا تھا۔ اب میری ساس بھی یہی بات کہہ رہی تھی تو ضرور اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوا ہوگا جو وہ ہم سے چھپا رہی ہے۔ خیر میں خاموش ہو گیا۔ میں نے اپنی ساس کو بولنے کا موقع دیا تو وہ نرمی سے بولی، بیٹا، جب سے بیچاری کے ساتھ حادثہ ہوا ہے یہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتی، اکثر اوقات اس سے لوگوں کے نام بھی بھول جاتے ہیں یا کوئی شے کہاں رکھی ہے یہ بھی بھول جاتی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے یہ اپنی پچھلی تمام شخصیت کو بھول چکی ہے، اس سے تو کچھ بھی اچھی طرح سے یاد نہیں ہے۔ تو میرا بچہ، تم اس سے سنبھال لینا۔ اب دیکھو، اب تمہاری بیوی ہی ہے، اگر تم اتنے عیب کے ساتھ اس سے اپنے ساتھ رکھنے پر قبول کر لیا ہے تو اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز کر دینا۔ میری ساس یہ باتیں بظاہر بڑے دکھی لہجے میں کہہ رہی تھی، لیکن اندر ہی اندر مجھے یوں لگ رہا تھا گویا یہ سب باتیں من گھڑت ہیں اور شاید وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں اپنے اندر ہی کشمکش میں تھا، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن ایک بات تو واضح تھی کہ میری بیوی اور اس شہلا میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ہم دونوں اپنا کمرہ سامان اپنے گھر واپس لے آئے تو میں نے دیکھا شہلا گھر کی ہر شے بڑے غور سے دیکھ رہی ہے اور خوش بھی ہو رہی ہے۔ کیا ہوا شہلا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس نے بول کر تو اپنی خوشی نہیں بتائی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں چھلکتی ہوئی خوشی میں بڑے غور سے دیکھ رہا تھا اور مجھے یہ تمام معاملات بڑے عجیب لگ رہے تھے۔
मेरी बात पर वो जल्दी से बोली, जी जी सब कुछ ठीक है, मैं बस अपने घर को देखकर खुश हो रही थी। पूरा 1 महीना यहाँ से दूर रही हूँ तो याद तो मुझे भी बहुत आती थी। मैं चुप कर गया और जाकर बैगों को इनकी जगह पर रख दिया। अब शैला भी बैठ चुकी थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं दोबारा एक मर्तबा फिर से इससे तेज़ाब वाले वाक़ये के मुतल्लिक़ पूछूं, और मैंने पूछा भी। इसके जवाब में शैला ने वही बताया मुझे रेस्टोरेंट में जो बताया था। मैंने संजीदगी से कहा, इस लड़के को तो मैं यूँ नहीं जाने दूंगा। इसने मेरी बीवी की सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तुमने थाने जाना था या अस्पताल वालों के ख़िलाफ़ तुमने कोई मुकदमा करना था, ताकि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है आगे आने वाली लड़कियों के साथ ना होता। मेरी बात पर वो एकदम से सहम गई। क्या हुआ, डर क्यों गई हो? मैंने हैरत से इसका डरा हुआ चेहरा देखकर पूछा तो वो जल्दी से बोली, नहीं नहीं, मुझे पुलिस से भी डर लगता है। मैं नहीं जाऊंगी पुलिस के पास। बस जो होना था वो हो गया। मुझे अपना ये ज़ख्म कबूल है। मैंने बड़े गौर से शहला को देखा तो यूँ लग रहा था जैसे इसका ये ज़ख्म नया नहीं पुराना है, क्योंकि इस पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी और 1 महीने पहले का ज़ख्म, या शायद हो सकता है वो ठीक कह रही हो। मैं अपने अंदर ही अंदर उलझन में था। मुझे अपने दोस्त का फ़ोन आया तो मैंने इसने फ़ोन करने के लिए बाहर चला आया। इसी वक्त मेरे दिमाग में ख्याल आया कि शहला ने तो कभी भी नहीं बताया कि पुलिस से डर लगता है, बल्कि हमेशा से वो मुझे कहती थी कि मेरा तो पुलिस में जाने का ख्वाब था। फिर अब इतनी जल्दी कैसे इसे डर लगने लग गया? ये तमाम बातें और वाक़यात मेरी परेशानी को कम करने के बजाय इनमें मज़ीद इजाफ़ा कर रहे थे। मैं कई मरतबा ये सोचकर परेशान हो चुका था कि आया क्या ये शैला ही है, लेकिन चूँकि मैं इसे इसके घर से लेकर आया था, अपनी औलाद को भी यहाँ पर लाया था, तो भला वो शैला कैसे नहीं होगी? वो तो अकेली थी बिल्कुल। मैं सीधा इस अस्पताल में गया और जाकर इस वाक़े के मुतल्लिक़ पूछा, लेकिन वहाँ पर कोई भी इस वाक़े के मुतल्लिक़ नहीं जानता था। मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने सिक्योरिटी ऑफिसर से कई मरतबा दरख्वास्त की कि मुझे रिकॉर्डिंग दिखा दे, लेकिन उन्होंने मुझे रिकॉर्डिंग नहीं दिखाई। मैं दोबारा पुलिस के पास गया और जाकर मैंने एफआईआर दर्ज करवाना चाही तो उन्होंने साथ कह दिया कि इस बीबी को भी लेकर अपने साथ आओ जिसके साथ ये सारा जुल्म हुआ है। हम इसकी गैर मौजूदगी में कोई भी एफआईआर नहीं दर्ज करेंगे। वो भी अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त थे। सो मैं खामोशी से वापस आ गया। शाम को शैला ने खाना पकाया हुआ था। मैं खाना खाने बैठा तो वो खाने का जायका ही नहीं था जो शैला के हाथ में था, क्योंकि मुझे अपनी बीवी के हाथ का खाना बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन इस खाने में ऐसा वैसा कोई भी जायका नहीं था। क्या ये तुमने खुद बनाया है? तो वो मुस्कुराकर बोली, जी जी मैंने खुद ही बनाया है। लेकिन मैंने साफ कह दिया कि मुझे नहीं लग रहा ये तुमने बनाया है, क्योंकि तुम्हारे हाथ का जायका बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो वो एकदम से खामोश हो गई। फिर जल्दी से बोली, शायद इतने दिनों बाद आप खा रहे हैं ना, इसीलिए आपको एहसास नहीं हो रहा। मैं भी सर झटक दिया। मेरी भूख तो मर ही चुकी थी। मेरे अंदर बैठा डर बार बार मेरे आगे हावी हो रहा था, ये सोचकर कि अगर ये औरत शैला ना हुई तो फिर तुमने कल मेरे साथ थाने जाना है। मैंने यूं ही आम से अंदाज में कहा तो वो एकदम से चौंक गई और बोली जल्दी से, नहीं नहीं मैं थाने नहीं जाऊंगी। बताया तो है मुझे बहुत डर लगता है पुलिस से। शहला, कल तुम मेरे साथ थाने चल रही हो, एफआईआर दर्ज करवानी है। तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है? मैंने सख्ती से कहा। इस वक्त मेरा ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई हो रहा था। मुझे डर लगता है। ये बोलकर वो मुँह बसूर के बैठ गई। तो मैंने काटदार लहजे में कहा, पहले तो तुम्हें पुलिस बहुत अच्छी लगती थी, वहाँ नौकरी करना चाहती थी, अब क्या हो गया है? मेरी बात पर वो चौंक गई, फिर मुस्कुराकर बोली, नहीं वैसे ही कह रही थी, बस पहले अच्छी लगती थी, लेकिन अब अपने इस चेहरे के साथ पुलिस के पास तो क्या मेरा खिड़की तक जाने को दिल नहीं करता कि लोग मुझे देखेंगे और मेरे मुतल्लिक़ क्या सोचेंगे। इसकी इन बातों ने मेरे दिल में थोड़ी नरमी पैदा कर दी, क्योंकि मैं समझ सकता था जब आप एकदम परफेक्ट हो, फिर अचानक से आपके अंदर कोई ऐब आ जाए या कोई माजूरी आपको इन झगड़े तो कितना अजीब महसूस होता है। ये वो बात थी जिसके बाद मैं काफ़ी हद तक पुरस्कून हो चुका था और मैंने यकीन कर लिया था कि मेरे सामने बैठी हुई औरत शैला ही है। मैं ख्वामख्वाह ज़्यादा सोच रहा हूँ। खैर इस वक्त तो मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया, लेकिन रात को जब मैं शैला को अपने पास बुलाने गया तो वो मुझसे अजीब तरह कतराने लगी। मुझे बड़ा अजीब लगा। इतनी देर में मेरा बेटा रोने लग गया तो मुझे उम्मीद थी कि शैला अभी उठकर अपने बच्चे को ज़रूर देखेगी, लेकिन वो बड़े सुकून से करवट लेकर सोई रही। मैं बेचैन होकर बैठ गया और बेटे को गोद में लेकर खामोश कराने की कोशिश करने लगा, लेकिन इसे भूख थी।
میں نے شیلا سے کہا اسے دودھ پلا دو تو اس نے صاف انکار کر دیا، کہا ڈبے والا دودھ پڑا ہے بیگ میں، وہ دے دو اسے۔ لیکن شیلا تم اٹھ کے بچے کو دیکھ تو لو، میں نے بے چارگی سے کہا، لیکن وہ میری بات نہیں سن رہی تھی۔ چلا کر بولی دیکھ نہیں رہے نیند آ رہی ہے مجھے اور دور ہٹو مجھ سے، بار بار قریب آنے کی کوشش مت کرو۔ شیلا کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں نے نرمی سے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھا، آیا اس کی طبیعت تو خراب نہیں، لیکن ایسا ویسا کچھ نہیں تھا، وہ بالکل ٹھیک تھی، لیکن کافی چڑچڑی ہوئی تھی۔ بچہ بھی مسلسل رو رہا تھا، میں اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ تبھی شیلا کو چھوڑ کر بچے کے دھیان میں لگ گیا۔ میں نے دودھ بنا کر پلایا اور پھر اپنے ساتھ ہی سلانے کے لیے لوٹا دیا۔ اگلی صبح میں اٹھا تو شیلا تب بھی سو رہی تھی۔ میں نے اسے ناشتہ بنانے کے لیے بولا تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ میں کبھی بھی جلدی نہیں اٹھتی ہوں، ابھی اٹھ کے نہیں بناؤں گی، دوپہر کو کھانا بنا دوں گی، وہ کھا لینا۔ یہ بات میرے لیے پہلے سے زیادہ عجیب اور حیران کن تھی، کیونکہ شیلا کو تو جلدی اٹھنے کی عادت تھی، وہ کبھی بھی اپنی فجر کی نماز نہیں چھوڑتی تھی۔ پھر اب اسے کیا ہو گیا، یہ کیوں اتنی بدل چکی ہے؟ میں بہت پریشان تھا، میں نے ہر طرف ہاتھ پیر مارنے کی کوشش کی، لیکن کہیں سے بھی مجھے کچھ نہیں ملا۔ بالآخر میں دوبارہ ہسپتال گیا۔ وہاں کے کیمروں کی ریکارڈنگ تو مجھے نہیں دکھا رہا تھا، لیکن جو لوگ وہاں پر مستقل طور پر ایڈمٹ تھے ان سے پتہ کر کے میں نے 1 ماہ پہلے کا احوال کیا، کیا یہاں پر کسی لڑکی کے چہرے پر کوئی آدمی تیزاب تو نہیں پھینک کر گیا، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ انہوں نے ایسا ویسا کوئی واقعہ نہیں سنا۔ میں نے نرسوں اور ڈاکٹروں سے پوچھنے کی کوشش کی، لیکن کوئی بھی اس کے متعلق نہیں جانتا تھا۔ اتنی ناکامیوں کے باوجود مجھے اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ شہلا مجھ سے کچھ نہ کچھ چھپا رہی ہے، یا تو یہ میری بیوی نہیں یا پھر کچھ ایسا ہے جسے چھپانے کے لیے وہ اتنی بھودی اداکاری کر رہی ہے۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ تقریباً 2-3 گھنٹے جب میں وہیں پر کھڑا خوار ہوتا رہا، لیکن کچھ نہ بنا تو خاموشی سے اسپتال سے باہر آنے لگا۔ مجھے وہاں پر ایک ملازم دکھائی دیا، میں نے سوچا کیوں نہ اس سے بھی پوچھ لوں۔ میں نے آگے جا کر پوچھا تو اس نے بھی صاف انکار کر دیا اور نرمی سے بولا صاحب جی آپ کیمرے کیوں نہیں چیک کر لیتے؟ میں نے افسوس سے کہا کہ تمہارے اسپتال والے مجھے کیمرہ دکھا ہی نہیں رہے، حالانکہ میری بیوی کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ تو صاحب جی اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں، میں دکھا دوں گا آپ کو، آئیں میرے ساتھ۔ یہ کہہ کے وہ ملازم مجھے اپنے ساتھ کیمرے والے کمرے میں لے گیا۔ وہاں موجود سیکورٹی افسران نے اسے منع کیا، لیکن وہ بزرگ تھا اور کوئی بھی اس کی بات وہاں پر نہیں ڈالتا تھا۔ تبھی اس کے کہنے پر انہوں نے مجھے اس دن کی ریکارڈنگ دکھا دی، جب میں ٹریفک میں پھنس چکا تھا اور وقت پر اپنی بیوی کے پاس نہیں پہنچ سکا، لیکن اس سے پہلے ہی وہ اسپتال سے جا چکی تھی۔ میں نے تاریخ اور وقت بتا کر ریکارڈنگ چیک کی تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، کیونکہ سامنے جلدی اسکرین پر جو کچھ دکھائی دے رہا تھا میں وہ فراموش نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اس سب کے باوجود وہاں پر ایسا ویسا واقعی میں کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا جہاں پر کوئی شخص میری بیوی کے چہرے پر تیزاب پھینک رہا ہو، بلکہ جو انسان مجھے اس کیمرے کی ریکارڈنگ میں دکھائی دے رہا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ شیلا کی ماں تھی، یعنی میری ساس، جو پہلے اسے آرام سے کچھ کہہ رہی تھی، لیکن شیلا نے سر نہ میں ہلا کر منع کر دیا تو اس کی ماں اس پر زبردستی کرنے لگی۔ وہ اونچی اونچوں سے کچھ بتا رہی تھی، لیکن شیلا مسلسل انکار کر رہی تھی۔ پھر اچانک ہی میری ساس نے میرے چند گھنٹوں کے بچے کو اپنی گود میں اٹھایا اور اسپتال سے باہر نکلنے کی کوشش کی۔ شیلا بھی ان کے پیچھے پیچھے اسپتال سے باہر چلی گئی، اور جب وہ اسپتال سے باہر گئی تھی تب بھی اس کی شکل بالکل ٹھیک تھی، کہیں پر بھی کوئی جلنے یا تیزاب کا نشان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یعنی میں سچ تھا کہ وہ زخم پرانا ہے یا شاید کوئی اور ہے، کیونکہ میری بیوی تو یہ نہیں ہے، لیکن میری ساس یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہے؟ میں نے غور سے دیکھا تو بچہ بھی وہی تھا جو اب میرے پاس موجود تھا۔ میں نے وہاں بیٹھے لوگوں کو پوری بات بتا دی تو میری بات پر بہت زیادہ حیران ہوئے۔ وہیں کھڑے کھڑے انہوں نے پولیس کو فون کر دیا، اور پولیس جو میری بات نہ مان کے FIR کاٹنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ تمہاری بیوی آئے گی تبھی یہ FIR کٹے گی، وہ بھی وہاں پر پہنچ چکی تھی۔ اتنی دیر میں انہوں نے اسپتال کے MS کو بھی وہاں بلا لیا۔ میں نے صاف صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ میری بیوی تم لوگوں پر الزام لگا رہی ہے کہ تمہارے اسپتال میں اس کے اوپر تیزاب پھینکا گیا ہے۔ اب کیس کی پوری تفتیش ہوگی تو یہ اسپتال بھی شامل ہوگا۔ سب لوگ پریشان ہو گئے۔ پولیس نے مجھے پرسکون کرنے کی کوشش کی اور مجھ سے میرے گھر کا پتہ پوچھا۔ ہم لوگ گھر آ گئے تو انہوں نے میری بیوی کو اپنی حراست میں لے لیا، جبکہ میں ایک طرف خاموشی سے کھڑا تھا۔ وہ بار بار مجھے پکار رہی تھی کہ یہ لوگ مجھے گرفتار کر رہے ہیں
اور تم کچھ بول نہیں رہے۔ میرا خاموش رہنا ضروری تھا کیونکہ یہ میری بیوی کی زندگی کا معاملہ تھا۔ اگر تو وہ کوئی اور عورت تھی تو میری بیوی کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا، اور اس کا خطرہ بڑھانے کے لیے میں اس عورت کو کھلے عام نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ بتاؤ اصل عورت کہاں پر ہے؟ پولیس نے اسے ہتھکڑیاں لگا کے وہیں میرے گھر میں تفتیش کرنا شروع کر دی، کیونکہ میں یہ معاملات جلد سے جلد حل کرنا چاہتا تھا، جبکہ وہ لڑکی بار بار نفی میں سر ہلاتے ہوئے یہی کہہ رہی تھی کہ میں ہی اکمل کی بیوی ہوں۔ میں نے بھی صاف انکار کر دیا کہ اس کی کوئی بھی عادت میری بیوی سے ملتی جلتی نہیں ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے کی خواری کے بعد ہم سب نے میری ساس کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ ہم وہاں پہنچے تو دیکھا باہر دروازے پہ تالا لگا ہوا ہے۔ پڑوسیوں سے پتہ چلا کہ وہ تو بازار گئی ہے۔ ہم اتنی دیر وہیں گاڑیوں میں بیٹھ کر میری ساس کے لوٹنے کا انتظار کرتے رہے۔ تقریباً 2 گھنٹوں بعد وہ واپس آئی تو اچانک سے اپنے گھر کے باہر اتنی پولیس کی گاڑیاں دیکھ کر ڈر گئی، لیکن جیسے اس کی نگاہ مجھ پر پڑی تو اس نے بھاگنے کی کوشش کی۔ تبھی ایک لیڈی کانسٹیبل نے فوراً سے اسے اپنی حراست میں لے لیا اور پوچھا کہ کیوں بھاگ رہی تھی، تو وہ ڈر کے بولی ویسے ہی پریشان ہو گئی تھی، اپنے گھر کا دروازہ کھولو۔ پولیس نے اسے دروازہ کھولنے کا بولا تو اس نے منع کر دیا اور جلدی سے بولی آپ لوگ مجھے تھانے لے جائیں۔ ہم سب چونک گئے کہ یہ عورت تھانے جانے کی باتیں کیوں کر رہی ہے۔ شاید اس کے پیچھے یہی وجہ ہے کہ یہ اپنا گھر کھول کے ہمیں نہیں دکھانا چاہتی۔ ضرور گھر میں کوئی نہ کوئی راز دفن ہے جو یہ ہم سے چھپا رہی ہے۔ 2-3 مرتبہ کہنے کے باوجود جب میری ساس نے تالا نہیں کھولا تو پولیس نے اس کے گھر کا تالا توڑ دیا۔ پورا گھر ویران پڑا تھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ سارے کمرے دیکھ لیے لیکن کچھ بھی نہیں ملا۔ جبکہ میری ساس کافی ڈری ہوئی کھڑی تھی، تبھی میری نگاہ اسٹور پر پڑی۔ ہم نے بھاگ کر وہاں دیکھا تو میری آنکھوں کو یقین نہیں آیا، کیونکہ وہاں ایک چرپائی پر میری بیوی شہلا بے ہوشی کی حالت میں پڑی تھی۔ اسے فوراً ریسکیو کر کے ہم نے اسٹور سے باہر نکالا اور قریبی کلینک سے ڈاکٹر کو بلوا کر اس کا معائنہ کروایا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کی بے ہوشی کی ہیوی ڈوز لگی ہوئی ہے۔ معاملہ کافی گمبھیر ہو چکا تھا۔ پولیس میری ساس کو اپنے ساتھ تھانے لے گئی اور میں شہلا کو لے کر ہسپتال چلا آیا۔ میرا بچہ بھی میرے ساتھ ہی تھا کیونکہ میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ہسپتال تقریباً 3-4 گھنٹے بعد جا کر اسے ہوش آیا تو اس سے کچھ بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں نے اسے منع کر دیا کہ تم کوئی بات مت کرو، بس خاموشی سے لیٹی رہو۔ تبھی مجھے تھانے سے فون آیا کہ وہ بڑھیا کچھ بھی بتانے کے لیے تیار نہیں، ہم تمہاری بیوی کا بیان لینے آ رہے ہیں۔ تو میں نے انہیں اجازت دے دی۔ کچھ دیر بعد 2 پولیس اہلکار میری بیوی سے بیان لینے کے لیے آئے تو پہلے تو وہ رونے لگی، پھر افسوس سے بولی مجھے شرم آ رہی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ جو کچھ کیا ہے میری ماں نے کیا ہے۔ صرف میری ماں ہی نہیں بلکہ میری بہن بھی اس سب میں شامل ہے۔ میں اس بات پر چونک گیا اور سنجیدگی سے بولا کہ تمہاری تو کوئی بہن نہیں تھی، تم بالکل اکیلی تھی۔ تو اس نے نفی میں سر ہلایا اور کہا نہیں، میری ایک بہن تھی، ہم دونوں جڑواں بہنیں ہیں۔ وہ عورت جو تمہاری بیوی بن کر تمہارے ساتھ گئی ہے وہ میری بہن ہے، جڑواں بہن، لیکن تقریباً 15 سال کی تھی جب ایک لڑکے نے اس کے ساتھ دوستی کرنے کا بولا تو اس نے منع کر دیا۔ لڑکے نے طیش میں آ کر میری بہن پر تیزاب پھینک دیا۔ وہ صدمہ ہم سب کے لیے بہت بڑا تھا۔ اس کے بعد میری بہن کبھی بھی گھر سے باہر نہیں نکلی، بلکہ ہمیں مجبور کیا کہ تم لوگ یہی بتاؤ کہ وہ مر چکی ہے۔ یوں کرتے کرتے ہم نے بھی لوگوں کو بتانا بند کر دیا۔ جب میری شادی کا وقت آیا تو میری بہن نے بہت ہنگامہ کیا کہ اسے بھی شادی کرنی ہے، لیکن آپ کا رشتہ میرے لیے آیا تھا۔ لیکن میری بہن ذہنی طور پر بہت زیادہ پریشان تھی اور اسی پریشانی میں رہنے کی وجہ سے وہ جو بات کہتی تھی امی اس کی بات کو پورا کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ اب جب شادی کی بات آئی تو پہلے تو امی نے یہی سوچا کہ میری جگہ اس سے دلہن بنا دیں گے، لیکن اس سے یہ خدشہ تھا کہ میری بہن کو فوراً طلاق مل سکتی ہے، تو میری ماں نے پہلے میری رخصتی کر دی۔ اس کے بعد میری اولاد ہوئی تو زبردستی مجھے اپنے ساتھ چلنے کا بولا، لیکن میں نے منع کر دیا کیونکہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، مگر میری ماں نے مجھے مجبور کیا اور اپنے ساتھ لے گئی۔ مجھ سے میرا بچہ بھی چھین لیا، پھر مجھے نشے کے ٹیکے لگا کر بے ہوش کر دیا گیا اور میری جگہ میری بہن کو آپ کی بیوی بنا کر بھیج دیا گیا، جس سے وہ بھی خوش ہو جائے کہ اس کی بھی شادی ہو گئی ہے۔ میں جب بے ہوشی سے اٹھتی تھی
تو اپنے بچے کو پکارتی تھی۔ جب میں چیختی تو میری ماں فوراً مجھ سے بے ہوشی کا پھر سے ٹیکا لگا دیتی، اور جے خلا کا نوٹس بھیجنا بھی صرف ایک چال تھا تاکہ آپ کو یقین دلایا جا سکے کہ میرے چہرے پر واقعی میں تیزاب گر گیا ہے اور میں اب آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ میری بہن کا نام انیلا ہے اور ہم دونوں ہم شکل بھی ہیں۔ یہ بات سن کر کتنی ہی دیر تو مجھے یقین نہیں آیا، لیکن جب یقین آیا تو پولیس بیان لے کے جا چکی تھی۔ میری ساس نے جو کچھ بھی کیا اپنی ممتا میں مجبور ہو کر کیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں انہیں اس عمل کے لیے معاف کروں یا پھر سلاخوں کے پیچھے ہی رہنے دوں، جنہوں نے میری بیوی اور میرے بچے کی زندگی برباد کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج کی ہماری یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب